مجلس ہوں خطیب اہل بیت مبلغ اسلام خطیب ولایت حیدر کرار جناب علامہ سید محمد ابصار ندوی صاحب سے رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل صاحب علیہ محمد بیان فرمائیں مل کر باوازی بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. خصوصیت سے دعائے صحت ہے. بہت سے مومنین بیمار ہیں بالخصوص سیدہ مسکان زہرا ان سمیت ایک دیگر خاتون بھی ہیں ایک مومنہ بیمار ہیں اور دیگر جتنے بھی افراد نے دعائے صحت کے لیے حکم کیا. دعا کیجیے پروردگار عالم ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجلہ. پروردگار سبھی مومنین خصوصاً افغانستان مصر ملائیشیا انڈونیشیا نائجیریا سعودیہ کے مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کیجیے پروردگار ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے. پروردگار مقامات مقدسہ آل محمد کی حفاظت فرمائے. جو جوان اس راہ میں ڈٹے ہوئے انہیں مزید استحکام عطا فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین آج شب 10 محرم میں حدیث مبارکہ قصہ کے عنوان پر یہ ہماری 9ویں نشست ہے. جو مطالب اس حوالے سے گزشتہ شبوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے یقیناً ان عرائض کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. کل جہاں بات تمام کی تھی اگر اجازت ہو تو وہیں سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے اے ملائکہ
اور اے رہنے والے آسمانوں کے، سنو میں خلق ہی نہ کرتا یہ آسماں کو، اس زمین کو، نہ یہ آسماں جو دورہ کرتا ہے، نہ یہ زمین جو بچھائی گئی ہے، نہ یہ آفتاب کو، نہ یہ ماہتاب کو، نہ اس سمندر کو، نہ اس میں چلنے والی کشتی کو، اگر ان حضرات کی محبت نہ ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا حضور، جیسے پروردگار نے ان حضرات کی طرف اپنی محبت کی، توجہ دلائی ملائکہ کو اور رہنے والے آسمانوں کے۔ تو حضور اب جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ کون زیر چادر بیٹھا؟ یہ آج کون سی ایسی ہستیاں آ گئی ہیں کہ تو بھی اس شان سے اپنے فضائل پڑھ رہا، تو بھی اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، اگر ان حضرات کی محبت نہ ہوتی۔ میں نے بزرگوں سے جملے سن رکھے ہیں، بعض جناب قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے لاہور شہر کا یقیناً فخر تھے اور کیا ہی خطیب تھے کہ آج بھی اگر نام لو تو بزرگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں ان کا نام سن کے۔ یہ یقیناً ان کا ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں جبرائیل روز جانے والا پھر پوچھ رہا ہے بیٹھے کون ہیں؟ توجہات ہے نا آپ حضرات کی، اگر مزاج میرے ساتھ مل جائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں روز کا جانے والا بھی پوچھ رہا ہے پروردگار بیٹھے کون ہیں؟ جاتا تھا، ہر ایک شخصیت کو جانتا تھا، کسی ایک سے بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی ملاقات یا سابقہ نہیں تھا۔ ایک وہ ہستی تھی جس کے پاس روز وہی لے کے جاتا تھا، ایک وہ تھا کہ جو ویسے ہی استاد تھا، ایک وہ ہے کہ جن کی خدمت جا کے انجام دیتا تھا۔ توجہ ہے نا جی؟ تو حضور وہ تو روزانہ کے معاملات تھے، پھر وہ کیوں نہیں پہچان رہا؟ فرماتے ہیں ہاں اصلاً عادت پڑ گئی تھی اکیلے اکیلے ملنے کی۔ توجہ ہے جی؟ جب زیر چادر سبھی اکٹھے ہوئے، اتنا نور ساتے ہوا جبرائیل کی آنکھوں میں پڑا، آنکھیں چندھا گئیں، خدا سے پوچھنے لگا ومن تحت الکسا۔ توجہ ہے جی؟ یا اللہ یہ کون بیٹھے ہیں؟ پروردگار نے سے آج مجھے آپ کو زحمت دینی ہے، آپ کا سنا سنایا، آپ حدیث قصہ آپ کے سینوں میں موجود ہے۔ فرمایا ہم فاطمہ تو سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ نے جواباً ایک نام لیا اور 3 رشتے بتا دیے۔ اللہ نے نام ایک لیا ہے جی اور رشتے 3 بتائے۔ خدا سے پوچھا یا اللہ بیٹھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھی تو فاطمہ۔ خدا نے فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہے، اور کون ہے؟ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ بیٹھی تو فاطمہ، ذہن میرے ساتھ ہیں حضور، بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچی۔ پروردگار نے فرمایا بیٹھی فاطمہ ہیں، ہاں، اور ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ میں نے صرف آپ کو اس بات پر زحمت دینی ہے، یہ جو پروردگار ایک نام لیا 3 رشتے بتائے، اور کمال ہے یہ جو اتنا کہہ کے، اب یہ صاحبان فکر کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر یہاں ذہن مل جائیں گے تو آگے بڑا لطف آئے گا۔ یہ جو پروردگار اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا نا، اور ان کے بابا، یہ وہ ہستی بیٹھی تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنی ذات کو متعارف کروایا تھا۔ توجہ ہے حضرات؟ اب لطف آئے گا اگر ذہن میرے ساتھ۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ مرد، جزاک اللہ یا جزاک اللہ اللہ صلی اللہم صلی علی محمد، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ جو پروردگار اتنا کہہ کے بس آگے بڑھ، اور ان کے بابا، بس، اور ان کے، بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے بابا، یہ اتنا سا کہہ کے جس ہستی کا ذکر کر کے خدا آگے بڑھ گیا ہے نا، یہ وہ ہستی تھی جس پر رکھ کے اس نے اپنی ذات کو متعارف کروایا۔
هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. معروف آیتیں آپ ہر جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت کا علم دیتا ہے. اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی اور جہالت میں تھے. یہ پروردگار کس کا تعارف کروا رہا ہے؟ کیا ذات مصطفیٰ کا؟ نہیں، ذات مصطفیٰ کو اہل قریش میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی. سارا زمانہ جانتا تھا یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے. مصطفیٰ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے یہ جو فرمایا هو الذی، وہ وہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. بعثا، جس نے اسے مبعوث کیا. یہ اللہ مصطفیٰ کو متعارف نہیں کروا رہا، مصطفیٰ کو آگے کر کے اپنا تعارف کروا رہا. توجہ ہے جی. اس نے جو میں نے پہلے ابتدائی مجالس میں عرض کیا کہ دین کی بنیاد اخلاق پر ہے. 40 سال مصطفیٰ کا اخلاق دیا، 40 سال کردار منوایا. جب زمانے نے مان لیا یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، 40 سال کردار منوا کے خدا کہتا ہے اب پہچانو هو الذی بعثا، میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا. دنیا والوں خود ہی اندازہ کرو، جس کی مخلوق اتنی باکمال ہے وہ خالق کتنا بے عیب ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم مصطفیٰ کا تعارف نہیں کروا رہا، مصطفیٰ کے ذریعے اپنی ذات کا تعارف کروا رہا. تو جس پہ رکھ کے اس نے خود کو متعارف کروایا تھا وہ ہستی بیٹھی تھی. سوائے خدا کے کسی اور نے ایسے تعارف کروایا ہوتا نا، ویسے ہی توہین رسالت کا شائبہ ہو جاتا. ذات مصطفیٰ کے ہوتے آپ کسی اور کو کیسے باعث تعارف بنا سکتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ان کی صاحبزادی بیٹھی، داماد بیٹھے، بچے بیٹھے. وہ پرانے جملے تو آپ حضرات سننے کے عادی ہیں نا. اللہ جانے امت کتنے داماد لے آتی، کون سا داماد بٹھا دیتی، کون سی بیٹی بٹھا دیتی. توجہ ہے جی. بہرحال جو بھی کر لیتی نواز سے پھر بھی نہ ملتا. جزاک اللہ یار. پر ذرا سمجھیے گا حضور یہ ہو کیا رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا. اب میں عرض کر رہا ہوں اس بات کی ذرا شدت کو سمجھیے. یہ کہہ کے پروردگار آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے بابا. یہ وہ ہستی ہے حضور جس پہ رکھ کے اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا. اچھا تعارف کا ایک اصول ہوتا ہے. تعارف کا اصول یہ ہوتا ہے بڑا سادہ سا، آپ میں اور میرے ہاں بھی رائج ہے. تعارف کا اصول ہوتا ہے تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میرے ساتھ ذہن ہے نا آپ حضرات کے؟ یہ ایک عام کلیہ. اچھا دیکھیں ہمارے ہاں نا، چلے میں وہ ہمارے ہاں اسلام عمومی زبان میں جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کو جانتے ہو؟ وہ کہ نہیں میں نہیں جانتا. آپ ہمیشہ اس کے ارد گرد کے ریڈیس میں اگر کوئی معروف شخصیت ہونا، آپ اس کا نام لیتے ہیں. انہیں جانتے ہو؟ ان کا فلاں لگتا ہے. یہ عمومی تعارف ہے کہ نہیں ہمارے؟ ایسے ہی ہے نا. اگر کسی کا تعارف کروانا ہو، نہ پتہ ہو کس کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے ارد گرد کوئی معروف تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو ریفر کرتے ہیں. اسے تو جانتے ہو نا، اس کا فلاں ہے. اچھا اس کو ہی کوئی نہ جانتا ہو، خاک تعارف ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تعارف کا اصول ہے کہ معروف کے ذریعے ہو. میں آپ صاحبان فکر ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، یہ بھی آپ کی فکر کی توہین ہوگی. حضور بات یہ ہے جو جہاں کا رہنے والا ہو وہاں معروف ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ جب بات تو میں کہہ چکا ہوں، اب تو صرف وضاحت ہی باقی ہے. توجہ ہے جی؟ صاحبان فہم کو دعوت دوں گا. حضور کمال یہ دیکھیں جو جہاں کا رہنے والا ہونا وہ وہاں معروف ہی ہوتا. توجہ ہے جی؟ ہاں ہو سکتا ہے کوئی لاڑکانہ میں جا کے پوچھے ابصار نقوی کو تو شاید کوئی نہ بتا سکے کہ کون ہے، مگر اب کے بعد جعفریہ کالونی سے کوئی پوچھے گا تو یقیناً بتا ہی دیں گے. کوئی شالامار ٹاؤن جا کے بتا ہی دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سڈنی میں مجھے نہ پہچانتا ہو
مگر اگر آپ ورجینیا یا واشنگٹن نیو یارک جا کے پوچھیں گے تو فوراً مومن بتا دیں گے. کیوں؟ جو جہاں رہنے والا ہو وہ وہاں معروف ہوتا ہے. یا اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس پہ رکھ کے تو نے اپنا تعارف کروایا تھا آج وہی ذات مقدس بیٹھی ہے مگر تو اسے مرکز تعارف نہیں بنا رہا. پروردگار یہ ہو کیا رہا ہے؟ پروردگار عالم آج تو کہہ رہے ہم فاطمہ تو و ابوہا، بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے بابا. یا اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس پہ رکھ کے تو نے اپنے آپ کو متعارف کروایا اسے متعارف کروانے کی بات آئی تو بیٹی کا وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ یقیناً پروردگار یہی فرمائے گا بھولے ہو، سادی سی بات ہے، جو جہاں کا رہنے والا ہو وہ وہاں معروف ہوتا ہے. جب میں نے کہا تھا هو الذی بعث فی الامیین تو اہل زمین کو تعارف کروا رہا تھا. وہ مصطفیٰ کو جانتے تھے، مجھے بھول گئے تھے. میں نے کہا اسے جانتے ہو نا، میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا تھا. مگر حدیث قصہ میں اہل زمین نے نہیں پوچھا کون بیٹھے ہیں، اہل آسمان نے پوچھا ہے ومن تحت القصہ، فرمایا ہم فاطمہ تو بابو. اللہ 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 یا جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. حضور دیکھیں بڑے تو چھوٹوں کا تعارف یہ عموم ہے، ہر باپ کے ذریعے اس کے بیٹے کا تعارف کروایا جاتا ہے. کمال یہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہو اور بڑے کا تعارف بن جائے. لطف یہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سپوت، کہ کوئی جوان اپنے باپ کے لیے باعث تعارف بن جائے. اس میں مقام ہی کوئی اور ہے، عزت ہی کوئی اور ہے. کمال یہ دیکھیے ذات مصطفیٰ اس جلیل القدر ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کے خدا سمجھا جاتا، جسے دیکھ کے خدا سمجھ آتا ہے، جسے دیکھ کے دنیا خدا تک پہنچتی ہے. کمال ہے مخلوق مگر خالق کا تعارف بن جاتا ہے. وہی سلسلہ عظمت آگے بڑھتا ہے بیٹی مگر مصطفیٰ کے لیے تعارف بن رہی. توجہ ہے جی، وہی سلسلہ عظمت آتا ہے کہ ہستی چھوٹی ہے بڑے کا تعارف بنتے ہیں. حضور کمال یہ دیکھیں فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. جیسے ہی کہا جبرائیل نے فوراً کہا اچھا سرکار اجازت ہے. اب چونکہ وقت مختصر ہے نا، اب ہمارے پاس آ جا کے ایک ہی تقریر باقی ہے. اور دیکھیے صرف 10 دن کے مومن نہیں رہنا، سوئم میں بھی آنا ہے ضرور. میں ہمیشہ مومنوں سے کہتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہم امام علی مقام کو 10 دن نکل آتے ہیں پرسہ دینا، مگر جس کے صدقے میں یہ مجلسیں ہیں، یہ علم، یہ تعزیے، یاد رکھیے گا یہ زیارتیں، یہ عزاخانے، یہ ممبر ممنون احسان حضرت زینب عالیہ. جب بی بی کا جہاد شروع ہوتا ہے تو ہمیں کاہلی سستی پڑ جاتی ہے، لہٰذا ایک دن جناب سیدہ ثانیہ زہرا کے لیے بھی نکلنا چاہیے. سوئم میں آنا لازمی ہے کیونکہ تب جہاد حضرت زینب عالیہ کا آغاز ہے. تو حضرات کمال یہ دیکھیں وقت مختصر ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا. جبرائیل نے کہا سرکار میں بھی جا کے چھٹا ہو جاؤں. ہاں جا کے چھٹا ہو جاؤ. جبرائیل آتا ہے اور وہ آ کر سلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار فرما رہے انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا. اس نے وہی جو پروردگار نے قصیدہ پڑھا نا، ہے تو قصیدہ ہی نا حضور. توجہ ہے جی، محبتکم ولاجلکم، اور آپ حضرات کے سبب سے. توجہ ہے جی، ہاں ہے. تو پھر دیکھیں کیا ہے کہ جبرائیل جو ہے نا، جبرائیل سینئر شیعہ ہے. توجہ ہے جی، ہاں وہ ہمارا مومن بھائی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. کیا کسی کو شک تو نہیں ہے حضور؟ وہ سینئر شیعہ ہے نا، اسے پتہ ہے عقیدوں کے باب میں ادھر سے ادھر نہیں ہونا، لہٰذا باقی سارا پیغام ویسے دیا، ایک لفظ کا ہی صرف اضافہ کیا اور آپ حضرات کے سبب سے، تاکہ شیعہ یاد رکھیں خالق خالق ہوتا ہے، وسیلہ وسیلہ ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں جی.
اب دیکھیں یہ پھر ہے نا مجلس پڑھنے کی خوش قسمتی، مجھے موقع پہ تبرک مل جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا کمال یہ دیکھیے، سارا پیغام اس نے باہر کھڑے ہو کر دیا، صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے. اب یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا، صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے سرکار اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. آپ جا کر حدیث کے ساتھ غور سے پڑھ لیجئے گا، ذرا غور سے پڑھیے گا. میں نے عرض کیا تھا ان مجالس کے بعد ایک میرا وعدہ ضرور ہے، اگر غور سے پڑھیں گے حدیث قصہ لطف ہی کچھ اور دے گی. اور میں نے ساتھ میں ایک اور جملہ عرض کیا تھا، حدیث قصہ کا ہر جملہ اصل میں تفسیر آیہ تطہیر ہے. یہ شان نزول ڈیزائنڈ کیا ہے اللہ نے، یہ پلانڈ تھا، کیونکہ لفظ اہل بیت کو اٹھا کے کہیں سے کہیں جانا تھا. اللہ نے ایسا ماحول بنا کے دیا سوائے ان کے کسی پہ جچے ہی نہ. اچھا کمال یہ ہے، یہ نقطہ کمال لطف میں لے جائے گا، تفسیر کا نقطہ پیش کرنا ہے. حضور اب آیت کیا تھی؟ آیت کے اندر لفظ اہل بیت موجود ہے، ایسے ہی ہے نا جی. اچھا یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آیت آج تک بچی ہوئی ہے. جنہیں وجود گوارا نہیں ہوئے انہیں قرآن میں یہ لفظ کیسے گوارا ہو گیا؟ قرآن میں جہاں کہیں لفظ اہل بیت آیا ہے نا، اس میں دو خصوصیات، یہ آپ نے لازمی علماء سے نقطہ سن رکھا ہوگا کیونکہ معروف تفسیر کا نقطہ ہے. دو چیزیں اس میں لازمی آئی ہیں. ایک یہ کہ اس لفظ کی مخاطب کوئی خاتون بنی ہے. توجہ ہے جی، لفظ اہل بیت کی مخاطب ہمیشہ نساء ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون بنی ہے. اور دوسرا کمال یہ ہے ہمیشہ مادر معصوم ہوئی ہے. یہ لفظ اہل بیت کی چاشنی ہے قرآن کے اندر. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دودھ پلانا ہے، خواتین کی طرف رغبت نہیں کر رہے ہیں، بہن وہاں موجود ہے. پروردگار نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی حرمت تکوینی لگا دی تھی. اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر دے. ضرورت کس کی تھی؟ دودھ پلانے کی. اب دودھ پلانے کا تصور ماں کے ساتھ ہے، خاتون کے ساتھ ہے، یعنی ریفر کرنی تھی خاتون، لفظ استعمال کیا اہل بیت. توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے لفظ اہل بیت کی مخاطب خاتون ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اچھا یہی لفظ استعمال ہوا جناب سارہ کے لیے، جب ملائکہ نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، وہ ماتم کر اٹھے. انہوں نے کہا اب اس ایج میں آ کے اللہ مجھے ماں بنائے گا، اب اس ایج میں آ کے صاحب اولاد کرے گا. تو ملائکہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے امر کے اوپر تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ ہے وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اہل البیت. اچھا بچہ ہونے کا تصور ماں کے ساتھ ہے. توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے لفظ کا مخاطب خاتون بنی. توجہ فرما رہے ہیں جی، لفظ اہل بیت آتا ہے تو مخاطب خاتون ہوتی ہے. میں نے دو مختلف جگہ کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب کمال یہ ایک سورہ ہود ہے، ایک سورہ قصص ہے. دونوں جگہ مادر معصوم کی طرف نسبت ہے، مگر دونوں جگہ صرف ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل فرق ہے، اور وہ فرق بتا دیتا ہے جبرائیل نے کیوں سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا، آیت اندر آ کر پڑھی. اگر ذہن میرے ساتھ ہوں تو، اگر بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا. حضور کمال یہ ہے فرق اتنا پڑ رہا تھا، دونوں جگہ لفظ اہل بیت ہے مگر ایک چھوٹے سے ٹیکنیکل فرق کے ساتھ. جب خاہر موسیٰ کی بہن لفظ استعمال کرتی ہے تو کہتی ہے ہل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک اہل بیت بتاؤں. جب ملائکہ مخاطب کر کے سارا سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں تم پہ علیکم اہل البیت، اہل بیت نہیں اہل البیت، بیچ میں الف اور لام کا اضافہ کر دیتا. یہ الف اور لام کیا ہے حضور؟ بڑی سادگی سے میں پبلک مثال دینے جاؤں گا. یہ الف اور لام کرتا کیا ہے؟ یہ بات کو موقع پہ پریزنٹ کر دیتا. توجہ ہے جی، میں سادی سی مثال دوں گا، مومن ہو ہی نہیں سکتا نہ سمجھ سکے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یوم کوئی سا دن، الیوم کیا ہو گیا حضور؟ میں نے تو وہ آیت کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے لوہے دل پہ لکھی ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کسی دن دین تمام نہیں ہوا، آج کے دن
الف لام خالق نے اسی لیے لگایا کہ جب پیچھے پلٹ کے دیکھو نا دن کب دین تمام ہوا تو تاریخ میں خوار نہ ہونا، ایک مخصوص دن تلاش کرنا. تو یہ الف لام کرتا کیا ہے؟ یہ موقع پہ موجود کر دیتا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ دو جگہ اہل بیت ہے، ایک جگہ بیچ میں الف لام نہیں، جب خاہر موسیٰ نے کیا ہے. وجہ کیونکہ جس بی بی کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. مادر موسیٰ تو اپنے گھر بیٹھی تھی، اس لیے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں، مگر فرشتوں نے کہا اہل البیت، کیونکہ وہ سارا سے مخاطب تھے کہ بی بی آپ پہ برکت ہے، آپ پہ رحمت ہے. اب پڑھیں آیت تطہیر اپنے دل میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اہل بیت، اہل البیت آیت میں تھا اشارہ، ہوتا ہے خاتون کی طرف. جبرائیل نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر پڑھا. خدا کہہ رہا ہے میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ بناتا، میں یوں نہ کرتا، میں ایسے نہ کرتا. پھر چپ کر گیا. یا رسول اللہ اجازت ہے میں چادر میں آؤں؟ کہا آ جا. آنے کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی سوائے آیت پڑھنے کے. جبرائیل باہر کھڑے ہو کے پڑھ دینا، یقیناً جبرائیل کہے گا آیت میں ہے اشارہ. اگر باہر کھڑے ہو کے پڑھ دی اشارہ پورے گھر میں چلا جائے گا. کل کو جو بی بی گھر میں ہوگی وہ کہے گی میں بھی تو وہاں پہ تھی. اس نے چادر میں آ کے کہا زہرا کسی اور سے نہیں، آپ سے نجاست دور ہے. اللہ 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 اللہ. جزاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جزاک یا علی جزاک اللہ جزاک. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، جبرائیل نے اندر آ کر آیت پڑھی. اب سمجھے نبی نے چادر کیوں اوڑھائی تھی. نبی نے بیت میں بیت بنایا تھا کیونکہ آیت وہ آنی تھی جس میں اشارہ تھا. اگر باہر کھڑے ہو کے پڑھتا تو اشارہ پورے گھر پہ تقسیم ہونا تھا. اس نے کہا نا بی بی صرف آپ سے اللہ کا ارادہ ہے، کیونکہ سیدہ نہ ہوتی آیت کبھی نہ آتی. ہر آیت کو آنے کے لیے وجود مصطفیٰ کافی تھا. آیت تطہیر کبھی لوہے محفوظ نہ چھوڑتی. یہی وجہ ہے نبی آ گئے آیت نہیں آئی، علی آئے آیت نہیں آئی، حسنین آئے آیت نہیں آئی. کیوں؟ آیت کو انتظار ہی نساء کا تھا. آیت نے مخاطبی خاتون کو بنانا تھا. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو کبھی نہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتی اگر سیدہ نہ ساتھ میں آ کر بیٹھتی. توجہ ہے جی؟ کیونکہ اس آیت کو اترنے کے لیے وجود زہرا کی ضرورت تھی. اسی لیے جب آ کے کہا فلما اکتملنا جمیعاً تحت الکساء، اسی وقت آسمان حرکت میں آ گیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اسی لیے کہ آیت میں تھا اشارہ اہل البیت، اور اس کے لیے مادر معصوم کا وجود لازمی تھا. اور جبرائیل نے انتظار کیا، سیدہ آئیں، پھر سلسلہ نزول آیت شروع ہوا. سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا. آیت پڑھنے سے پہلے اندر آ گیا تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. نجاست دور ہے، ارادہ اللہ کا ہے، مگر وجود زہرا سے دور ہے. توجہ ہے جی؟ اسی لیے میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں. حضور کمال یہ ہے، اللہ نے کمال کیا اسی آیت فضائل کے بہانے ہم پر نجاست کے معنی بھی کھول دیے. توجہ ہے جی؟ اب اس آیت کے آنے کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے بڑی بڑی فقہی کتابیں کھولیں اور یہ دیکھیں نجاست قلیل کسے کہتے ہیں، کثیر کسے کہتے ہیں، نجاست کس کس شے پہ لاگو ہوتی ہے، کسے کسے نجاست کہتے ہیں. خام خواہ جا کے علماء کو زحمت دیں کہ آپ بتائیں کیا کیا شے نجاست کی تعریف میں ہے، کیا نہیں ہے. قرآن بتا رہا ہے نجاست زہرا سے دور ہے. اب تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اب فقہی کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تاریخ میں پلٹ کے دیکھ لیں جو جو زہرا سے دور ہے بس وہ نجاست کی تعریف. یا اللہ یا رسول
والے کی پہچان ہے. نعرہ جزاک اللہ جزاک. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اچھا انداز بڑا حسین اپنا ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ. یہ آپ نے ہزار دفعہ سنا ہوا ہے, انما کلمہ حسر ہے. سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو لفظ انما آیت میں کر رہا وہ مصطفیٰ چادر کے ذریعے کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی ایک پورا ماحول اس کے لیے بنایا. ارادہ کس کا ہے؟ یہ کس نے اپنا ارادہ کیا ہے کہ نجاست کو دور رکھے گا؟ قوت ارادہ بمطابق قوت مرید ہوتی ہے. جو ارادہ کرنے والا ہے جتنی اس کی ذاتی طاقت ہے اتنا ہی ارادہ مضبوط ہوگا. یہاں اللہ نے کیا گیا انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, رب کا نہیں ہے, رحیم کا نہیں ہے, کریم کا نہیں ہے, غفور کا نہیں ہے, جبار کا نہیں ہے, قہار کا نہیں ہے, اللہ کا ارادہ. اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے, یہ صفاتی نام نہیں ہے. وہ قرآن میں نا یہ اس کا خالق کا اپنا انداز ہے. وہ جب بھی اپنا ذکر لاتا ہے نا وہ زیادہ تر صفاتی نام استعمال کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. مگر جب اس کا لطف ہو وہ وہاں ذاتی نام لے کر آتا ہے. اب کمال یہ ہے ذات اور صفات کے اندر ایک معاملہ ہے, صفات ہمیشہ تابع ذات ہوتی. سادی سی مثال دوں گا, دوستان یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ایک شخصیت ہو, وہ عالم بھی ہو, وہ ذاکر بھی ہو, وہ شاعر بھی ہو, اس میں اور بھی خصوصیات ہوں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ صفات ہے. یہ اس انسان کی مختلف صفات ہے کہ بھئی اس میں شاعری کا منقب بھی ہے, وہ شاعری کرتا ہے, یہ اس کی ایک صفت ہے. وہ ذاکری بھی کرتا ہے, مولا کا ذکر کرتا ہے, یہ بھی ایک اس کی صفت ہے. وہ عالم دین بھی ہے, یہ بھی اب اس کی ایک صفت ہے. لہٰذا وہ ایک محقق بھی ہے, یہ بھی اس کی ایک صفت ہے. یعنی یہ تمام ہیں صفات. اگر آپ اس شخص سے ملیں یا اسے پکاریں, آپ کہیں شاعر صاحب, اب آپ نے اس کی پوری شخصیت کو مخاطب نہیں بنایا. جب آپ اسے کہیں گے نا شاعر صاحب, تو اب اس کی ذات کا صرف ایک پہلو مخاطب بنے گا جو شاعری سے تعلق رکھتا. اگر آپ اسے کہیں ذاکر صاحب, اب آپ نے اسے پوری شخصیت میں مخاطب نہیں بنایا, اس کی شخصیت کا صرف ایک وصف ہے جو آپ نے مخاطب بنا لیا ہے. بے عین ہی اگر آپ اسے کہیں گے عالم صاحب, اب آپ نے اس کی پوری شخصیت مخاطب نہیں بنایا, وہ جو علم سے تعلق رکھتا ہے حصہ بس اسے مخاطب بنایا. آپ جب تک صفات سے پکارتے رہیں گے اس کی شخصیت کا کامل سامنے نہیں آئے گا, مگر اس کا کوئی نہ کوئی ذاتی نام بھی تو ہوگا. جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے فلاں صاحب, جیسے ہی آپ ذاتی نام لیں گے نا, اب شاعر بھی آ گیا, عالم بھی آ گیا, ذاکر بھی آ گیا, سبھی کو شامل ہو جائے گا, کیونکہ صفات تابع ذات ہوتی ہیں. حضور بات پہنچ رہی ہے, بالیدہ فکر افراد موجود ہیں. جیسے ہی آل محمد کی طہارت کی بات آئی, اللہ نے یہ نہیں کہا رحیم کا ارادہ ہے, کریم کا ارادہ ہے, جبار کا ارادہ ہے, قہار کا نہیں. اس نے کہا انما یرید اللہ, اپنی ساری صفات ملا کے میرا ارادہ ہے نجاست کو ان سے دور رکھنا. اللہ اللہ جزاک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا اب یہاں آ رہا ہے عقیدہ عصمت. وہ مجھے بڑے ہی سادے ترین لفظوں سے, میں نے ابھی تک گزشتہ 8 شبوں میں کوئی مشکل بات آپ سے کی نہیں ہے کیونکہ مجھے آتی نہیں ہے. بڑے سادے انداز میں مجھے عقیدہ عصمت آل محمد کو بیان کرنا. توجہ ہے جی. آپ کے 2 عقیدے ایسے ہیں جو ہضم ہوتے ہی نہیں زمانے, باقی سب کچھ تسلیم ہو جائے گا. ایک امامت مولائے امیر, ایک عصمت آل محمد. اس پر آ کر قلم لرز اٹھتے ہیں اور اہل علم کے بھی ہاضمے خراب ہو جاتے. ایسے ہی ہے نا جی, انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ
کیا بات ہوئی؟ یعنی گناہ ہی کوئی نہیں کرتے؟ یہ تو صرف نبیوں کے ساتھ، صرف نبیوں کے ساتھ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا کمال یہ ہے، اس کے خلاف جو سب سے بڑی دلیل امت کے پاس ہے نا عقیدہ عصمت آل محمد کے خلاف، وہ یہ جملہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ اگر آپ کہیں نا اچھا گناہ دکھاؤ، توجہ ہے جی؟ گناہ دکھاؤ، نہیں بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، بہت اچھے لوگ تھے، اچھا معصوم تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے جی؟ سادے تر میں عصمت کے کوئی خاص معنی نہیں کر رہا، کوئی طالب علم بیٹھا نہ سوچ میں پڑ جائے، میں سادے انداز میں بات کروں۔ ہم نے عصمت سے کیا مراد لیا؟ یہ حضرات کوئی گناہ نہیں کرتے، عصمت امکان خطا کو فنا کر دیتی، یہی بات ہے نا۔ اس کے ساتھ ہم نے کوئی کثرت ثواب تو جوڑا نہیں ہے، یہی کہا ہے نا۔ معصوم ہونے کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس نبی کے بعد 13 ہستیاں ہیں، 12 امام 1 سیدہ، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہی کہا ہے نا ہم نے۔ اتنی سی بات ہے نا، آگے سے جواب یہ ملتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اب اس دلیل کا تو خیر کوئی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ آپ نے دیکھے ہی ایسے ہیں۔ بات پہنچی ہے حضور؟ آپ شاید صحیح نتیجے پہ پہنچے، آپ نے دیکھے ہی ایسے ہیں کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے جی؟ حضور دین مبارک اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام ہر انسان، میں سادے ترین لفظوں میں عصمت بیان کر رہا ہوں اور جوانوں اور بچوں کو سمجھ میں آئے گی اور بڑے اپنے بچوں کو خود سمجھا دیں گے۔ حضور دین مبارک اسلام کہتا ہے سنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، ساری زندگی ایک گناہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہیں آپ نے کسی دین کی کتاب میں کسی مکتبہ فکر کی پڑھا ساری زندگی سچ بولتے رہو نہ تو ایک آدھ جھوٹ جائز ہے، اب رکھ لیے 30 روزے تو ایک آدھ بے ایمانی جائز ہے، سارا سال رزق حلال کمایا، ایک دن داؤ لگتا ہے تو لگا لو، کہیں لکھا ہے جی؟ نہیں لکھا نا۔ دین اسلام میں یہی لکھا ہے نا کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا، یہی حکم ہے نا۔ چاہے اہل سنت اٹھا کر دین پڑھے، چاہے اہل تشیع اٹھا کے پڑھے، کوئی پڑھے، دین کا اس سے کیا تقاضا ہے؟ گناہ نہ کر۔ چلیں میں بات کی تھوڑی بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہیں۔ دین مبارک اسلام میں ثواب کمانا واجب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں، فقہ اسلامیہ میں ثواب کمانا واجب نہیں ہے، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو آج بڑا پیغام ہے آپ کے لیے۔ توجہ ہے جی؟ آپ شریعت کا مزاج اٹھا کر پڑھیں، اس نے ثواب کمانے کو مستحب قرار دیا، قطعاً آپ پر لازم نہیں ہے روڈ پر کھڑے ہو جائیں بزرگوں کو پار کرانا شروع کر دیں، جائیں جا کے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا دیں لوگوں کو پلانی شروع کر دیں، نہیں، قطعاً آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ توجہ ہے جی؟ مگر گناہ سے بچنا واجب ہے۔ یہ جنہیں ہم واجبات کہتے ہیں ان کی سائنس کیا ہے؟ یہ واجبات اس لیے واجبات نہیں ہیں کہ ان میں کثرت ثواب ہے۔ ایک نماز شب کا اجر آپ کی 5 واجب نمازوں سے زیادہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر وہ واجب نہیں ہے، فجر واجب ہے، توجہ ہے جی؟ ساری نمازوں سے زیادہ اجر ہے نماز شب کا، آپ الٹے ہو کے سوتے رہیں فرشتہ بھی سوتا رہے گا، اسے بھی غرض نہیں، تھوڑی دیر بعد فجر کی نماز آپ نہ اٹھیں وہ اٹھ گیا، توجہ ہے جی؟ کیوں؟ فجر چھوڑنا چونکہ گناہ ہے اسی لیے وہ واجب ہے، توجہ ہے جی؟ واجب اس لیے واجب ہیں کہ انہیں چھوڑنا گناہ ہے، نہیں تو ثواب کمانا تو شریعت میں سرے سے واجب ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ایک نقطہ ہی سمجھ میں آ جائے نا آپ کی زندگیاں سنور جائیں، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم 99% وہ کام کرتے ہیں جن میں ثواب مل رہا ہو، اور وہ 1% محنت نہیں کرتے جو گناہ سے بچنے کے لیے لازمی، اور گناہ وہ نجاست ہے جو ہمارے ثواب کے برتن میں بھی ایک قطرہ گرا کے ساری تاثیر کو برباد کر دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی بات پہ غور کر لیجئے گا تو آج کا یہی تبرک کافی۔ حضور کمال یہ دیکھیے، اب اس بات کو سمجھیں، دین کہتا ہے گناہ نہ کرو، ساری زندگی ایک بھی گناہ نہ کرو۔ یا اللہ ساری زندگی پارسائی سے گزاری ہے، ایک کی اجازت دے دے، کہتا ہے نہیں، ایک بھی حرام ہے، ایک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شریعت کا قانون ہے،
ایک کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کیا ہے؟ یہ کورس کی مانند ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کر لو ٹھیک ہے اجازت ہے، یہ نہ کرو تو بہتر ہے مگر کر لو تو گناہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کرنا گناہ ہے. ایسے ہی ہے نا، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، واجب ہے، حرام ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایک کورس کی مانند ہے نا. مجھے ایمان سے بتائیں، ایک کورس اگر کہیں کسی اسکول میں پڑھایا جائے، 1 سال پڑھایا جائے، سادی مثال بچوں اور جوانوں کے لیے 1 سال کورس پڑھایا جائے، سارے ہی فیل ہو جائے. چلو بڑے ہی بے ایمان بچے تھے اس سال، اگلے سال پھر کورس پڑھایا، پتہ چلا سارے ہی فیل ہو گئے. اچھا اب کام کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تیسرے سال کورس پڑھایا، پھر سارے فیل ہو گئے. اب سوال بچوں کی صلاحیت سے اٹھ کر کورس کے اوپر چلا جائے گا. سادی مثال دیکھیں میں کیسے آپ کو سمجھا کے جاتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں جی. اب بات آ جائے گی کورس کے اوپر کہ آیا یہ کورس بچوں کے فکر سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے ان کے اوپر کچھ ایسا نافذ کر دیا گیا ہے جو ان کی صلاحیت سے باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پاس ہی نہیں ہو رہا، کوئی ایک تو پاس ہو. توجہ ہے جی. اگر آپ یہ کہیں دین اسلام کہتا ہے ایک بھی گناہ نہیں کرنا، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں بعد رسول کوئی ہے ہی نہیں جس نے اس شرط پہ کما حقہ عمل کیا ہو، اور چلو ایک زمانے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں، اس کا تو مطلب ہے یہ دین قابل عمل ہی نہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں بعد نبی کوئی معصوم نہیں، اس کا مطلب ہے بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تقاضۂ خدا پورا کیا جا ہی نہیں سکتا. آپ تو اپنے منہ سے مان رہے ہیں اسلام ناقابل عمل مذہب ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. دیکھیں 1 سال بچے فیل ہو گئے، قابلیت نہیں تھی، 2 سال ہو گئے بے ایمان تھے، تیسرے سال ہو گئے توجہ کہیں اور تھی، چوتھے سال کوئی ایک تو پاس ہو. یہ مسلسل فیل ہونا بتائے گا بچوں کا نہیں، کورس کا قصور ہے. اور کورس کا قصور اپنا نہیں ہوتا، کورس بنانے والے کا قصور ہے. اچھا سب فیل ہو گئے، ایک پاس ہو گیا، مسئلہ خراب ہو گیا. اب ٹیچر اٹھا سکتا ہے ہاتھ میں ڈنڈا. توجہ ہے جی. اس ایک نے پاس ہو کر بتا دیا ہے کورس ٹھیک ہے، تم بے ایمانی کر رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ ایک پاس ہو کے کم از کم یہ ضرور، جنہیں بات پہنچ رہی ہے وہ ضرور ساتھ دیں، وہ ایک پاس ہو کر پورے کورس کو ویلڈ بتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب باقیوں سے حساب لیا جا سکتا ہے. اللہ کیسے قیامت میں حساب لے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. امت تو کہہ دے گی تو نے کوئی ایسا دین دیا تھا جو تھا ہی نبیوں کے لیے. اچھا سنیے گا، کس منہ سے تبلیغ کرتے ہیں، کس منہ سے لے کر جائیں گے زمانے کے پاس دین محمد؟ اگر آگے سے زمانے نے یہ کہہ کے منہ پہ مار دی شریعت، وہ دین لے کر آئے ہو کہ تم میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جو اس پہ عمل کرے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا آل محمد کی عصمت نے کیا کیا ہے. آل محمد نے ساری زندگی گناہوں سے بچ کے دین اسلام کو قابل عمل مذہب ثابت کر دیا. اللہ اللہ. جزاک یا جزاک بسم اللہ. جزاک مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام. زندہ جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ. بات پہنچ رہی ہے ناظر؟
اب اس سے زیادہ میں سادے انداز میں کیا عصمت آل محمد کا. دنیا بجائے اعتراض کرنے کے ممنون احسان محمد و آل محمد. دنیا ممنون احسان آل محمد ہو. انہوں نے ساری زندگی پاکیزہ رہ کے اس دین کو قابل عمل مذہب ثابت کر دیا. اگر تم نے عصمت کا انکار کیا تمہارا دین ہی ناقابل عمل ثابت ہو جائے. توجہ ہے جی. یہ دین اسلام اس کو تو یہ کھڑا ہی عصمت آل محمد پہ ہوا. آل محمد کی طہارت نکل جائے یہ قابل عمل مذہب ہی نہیں ہے. اور اگر ہے تو دکھاؤ کسی نے عمل کیا. توجہ ہے جی. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. توجہ ہے جی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے تو پھر کوئی تو لاؤ جس نے اس پہ کما حقہ ہو عمل کیا ہو. توجہ ہے جی. تو اب دنیا شکر ادا کرے ہمارا بھی. توجہ ہے جی. جو عصمت آل محمد کے عقیدے کے قائل ہیں. یا تو نہ ہم ایک ایسی بات کر رہے ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے. اچھا دین کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی گناہ نہیں کرنا. اچھا خدا کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا. مسلمان کہہ رہا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے پہ اعتراض نہیں خالق پر اعتراض ہے. اب سمجھ میں نے کیوں عرض کیا آپ کا بھی قصور نہیں ہے. آپ نے دیکھے ہی ایسے جنہیں دیکھ کے اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے جی. حضور تھوڑا ہٹ کر دیکھیں آپ کو ایسے کردار نظر آئیں گے جن میں یہ ہو گیا ہے. توجہ ہے جی. حضور ایک پاس ہو جائے پورا کورس ویلڈ ثابت ہو جاتا ہے. مگر اگر بات پہنچے تو اسی مثال کو سادگی سے ختم کروں. پھر ہر کلاس میں ایک ہو, ہر بیچ میں ایک ہو جو اس دور میں اس کورس کو ثابت کر دے. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں قائل ہیں کوئی زمانہ نہیں گزرتا مگر ایک معصوم زمانے میں موجود ہے. وہ اپنے دور میں دین کو ثابت کر رہا. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک یا علی یا. اچھا حضرت کمال یہ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ آج تھوڑا سا اوپر چلا جاؤ مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں میں کل کی کسر بھی پوری کیا دیتا. توجہ فرمائیں. حضور معاملہ یہ ہے کہ پرابلم یہاں آ جاتی ہے کہ جب عصمت کی بات آتی ہے نا میں نے عرض کیا دو عقیدوں پہ ہاضمہ ضرور خراب ہوتا. ایک امامت ایک عصمت. اچھا بڑا چھوٹی موٹی تو اعتراضات کو ایک طرف رکھیے. علامہ مودودی ابو العالی مودودی صاحب تفہیم القرآن آئے تطہیر لکھتے. اچھا آئے تطہیر لکھنے کے بعد بڑا زبردست تبصرہ فرمایا. فرماتے اللہ نے کیا فرمایا یہی کہنا میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت میں تم سے نجاست کو دور رکھوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے کہ پورا عقیدہ عصمت ہی اس پہ کھڑا کر لے. اس میں کیا بڑی بات ہے. اب ذرا دیکھیں اعتراض کو سمجھیے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا مولا امیر فرماتے ہیں سوال کو سن کے سمجھ لینا آدھا جواب ہوتا ہے. اس کا اعتراض سن. علامہ مودودی فرماتے ہیں وہ اپنے مکتب کے بڑے جید عالم تھے اور ہم ہر مکتب کا احترام کرتے ہیں ہر مکتب کے علماء کا احترام. وہ فرماتے ہیں کہ صاحب اس میں کیا بڑی بات ہے کہ پروردگار نے فرما دیا میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت نجاست کو آپ سے دور کرنا ہے. رکھنا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اب دیکھیں بات سمجھیے اور بات تو واقعی بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جس کے متعلق اللہ کا ارادہ ہو کہ یہ نجاست میں پڑ جائے. اگر بات پہنچے کہتے ہیں یہ ارادہ تو سبھی کے لیے. کیا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جا کر شرابیں پئیں معاذ اللہ, ہم بے نمازی ہو جائیں, ہم جا کے بدکرداری کریں, ہم جھوٹ بولیں, ہم فسق و فجور کریں؟ کیا ہمارے لیے خدا یہ چاہتا ہے؟ نہیں. خدا تو ہر انسان کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے. دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اس میں کیا بڑی بات ہے, آپ لوگ خام خواہ پکڑ کے اس کو اتنا اوپر لے گئے اور آپ نے پورا عقیدہ عصمت و طہارت ہی کھڑا کر لیا کہ یہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب بات سادی سی ہے, اللہ کا تو ہر انسان کے لیے یہ ارادہ ہے کہ وہ نجاست سے بچ کے رہے. بات تو ٹھیک ہے, اللہ کا تو سبھی کے لیے ارادہ ہے. وہ کہتے ہیں پھر پوری آپ نے پکڑ کے پورا عقیدہ عصمت اس کے اوپر کھڑا کر لی. اب بولیے بات درست ہے کہ نہیں؟
بات تو درست ہے، آپ نے تو واقعی پورا عقیدہ کھڑا کر لیا۔ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب نہ قصیدوں والے کام آتے ہیں نہ مجھ جیسے خطیب کام آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیوں وارثان انبیاء ہر دور میں ہونے چاہیے۔ یہاں علماء کام آتے ہیں، یہاں قدر پہچانے علماء کی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہاں کہیں نہ کسی قصیدہ پڑھنے والے کو دیجئے 4 شعر لکھیں اور جواب دیں مودودی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پھر مجھ جیسے خطیب کے پاس آئے نا، حضور ہم تو پھر یہاں رہ جاتے ہیں۔ جب اعتراض دین کے اوپر آتے ہیں نا، پھر آپ کو فقہائے آل محمد کی ضرورت پڑتی ہے، تب علماء کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے وہاں بیٹھ کے تفہیم القرآن لکھی، اس نے کہا کس بات پہ شیعوں عقیدہ بنا لیا ہے؟ یہ تو اللہ کا سب کے لیے ارادہ ہے کہ دیکھو ہر کسی کے لیے چاہتا ہے نجاست سے دور رہے، تم نے پکڑ کے عقیدہ عصمت بنا لیا۔ وہاں سے اس نے یہ کہا، جواب دیا علامہ علی نکی نکن مرحوم نے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ایسا جواب ہوا نا، مودودی کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے، پھر کبھی یہ سوال گھوم کر نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا بجا کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہی ہے، اللہ کا سبھی کے لیے ارادہ ہے کہ وہ نجاست سے دور رہے، مگر سنو پابندی ہمیشہ اس پہ لگتی ہے جس سے ملوث ہونے کا ڈر ہو۔ جن تک بات پہنچے نا وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے، جو آخری دوست کھڑے ہیں وہ بھی میرا ساتھ دیں گے اگر بات پہنچے۔ فرماتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہو، پر یاد رکھو پابندی اس پہ لگتی ہے جس سے ملوث ہونے کا ڈر ہو۔ معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنو، اللہ نے آدم سے کہا آدم شجر کے پاس نہ جانا، شجر سے نہیں کہا تو آدم کے پاس نہ جانا، جس سے ملوث ہونے کا ڈر تھا اسے کہا تو نہ کرنا۔ فرمایا اللہ نے ساری انسانیت سے کہا خبردار گناہ کے پاس نہ جانا، خبردار گناہ نہ کرنا، مگر جب بات آل محمد کی آئی انہیں پابند نہیں کیا، کہا میرا ارادہ ہے نجاست تو ان کے پاس نہ جانا۔ اللہ اللہ جزاک اللہ تعالیٰ جزاک اللہ یا رسول مرد جزاک اللہ جزاک اللہ، بات پہنچ رہی ہے حضور۔ جس سے خطرہ ہو حکم اسے دیا جاتا، وہ جس نے ہر انسان کو کہا خبردار گناہ کے پاس نہ جانا۔ بات آل محمد کی آئی، کہا نجاست تو نہ پاس جانا۔ توجہ ہے جی؟ اسے آل محمد سے کوئی خطرہ نہیں، پابند اس نے آل محمد کو نہیں نجاست کو کیا ہے۔ اگر بات پہنچے تو جملہ عرض کر دوں، آخری دوست تک ساتھ دو گے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں بطور طالب علم میں کہاں جاؤں، میں کیوں نہ ہنسوں تاریخ کے بہت سے کرداروں پہ جو اسی غلط فہمی میں دنیا چھوڑ گئے۔ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں، ارے جاہلو تم کیا جانو، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا نجاست کو دور رکھنا۔ اللہ 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 جزاک بسم اللہ جزاک اللہ جزاک صلی علی محمد وآلہ جزاک اللہ جزاک
سلامت رہے. یہ ذوق سماعت فضائل آل محمد سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہ کا ارادہ ہے نجاست کو دور رکھنا. توجہ ہے جی. ہاں کوئی ان سے دور اپنی مرضی سے نہیں ہے. اللہ نے ہی نجاست کو پابند کر رکھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. نجاست چاہ کر بھی پاس نہیں آ سکتا. توجہ ہے جی. کسی غلط فہمی میں نہ آ جانا نجاست کو پاس دیکھ کر. ہاں ہاں قطن اگر نجاست پاس نظر آنے لگے نا یہ نہ سمجھنا پاس ہے. بظاہر ساتھ ہونا اور بات. اور اللہ نے اشارہ بھی آیت میں کیا. آیت تو دلوں میں ہے نا. آیت ہے نا دلوں کے اندر. جیسے جیسے میں بولوں اپنے دلوں میں آیت کے الفاظ لیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت رجسا اہل البیت ویطہرکم رجسا اہل البیت. جس آیت میں سادگی سے عرض کروں گا صاحبان فہم ہے بالیدہ فکر افراد ہیں خود ہی لطف لے لینا جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے. جس آیت میں اس نے زمانے کو بتایا نجاست ان سے دور ہے اسی آیت میں لفظوں میں لفظ رجس اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. جس آیت میں اس نے بتایا نجاست دور ہے اسی آیت میں رجس اور اہل بیت ساتھ ہے. رجس اور اہل بیت ساتھ ہیں. خدا بتانا چاہتا تھا کہیں رجس کو ساتھ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا ساتھ ہے. بظاہر ساتھ ہے. اللہ کے ارادے کی دوری جتنا فاصلہ. اچھا ایک بات بتائیے. رجس نجاست کسی فرقے کا نام فرد واحد کا نام بہت سے افراد کا نام. رجس جو ہے کسی مذہب کا نام کسی شخصیت کا نام نہیں. رجس یعنی نجاست. جھوٹ نجاست ہے کہ نہیں. مومن کی توہین نجاست ہے کہ نہیں. علماء کی توہین نجاست ہے کہ نہیں. واجبات کا ترک کرنا نجاست ہے کہ نہیں. ایک دوسرے کی بدگوئیاں کرنا نجاست ہے کہ نہیں. ایک دوسرے کو ذلیل کرنا نجاست ہے کہ نہیں. حرام کھانا نجاست ہے کہ نہیں. یہ سب نجاست ہی ہے نا. حرام رشتے رکھنا نجاست جوانوں ہے کہ نہیں. یہ سب نجاست ہے نا. تو اللہ نے کب فرمایا کہ میں فلاں کو ان سے دور رکھوں گا. فلاں کو ان سے یا ان سے دور ہونے کے لیے کسی خصوصی مکتب سے ہونا تعلق لازمی ہے. اس نے تو کہا میرا ارادہ ہے نجاست کو ان سے دور رکھوں. اس کا مطلب ہے جس میں نجاست ہے وہ لاکھ دعوے کرے اس کے اور آل محمد کے درمیان اللہ کا ارادہ کھڑا. میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کیا. کوئی کسی قسم کی مشکل بات ہو سادی سی بات کروں. پروردگار نے کیا فرمایا میرا ارادہ ہے کہ نجاست کو ان سے دور رکھنا. اس کا مطلب ہے جس میں جتنی نجاست اتنا وہ آل محمد سے دور. قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے. نجاست دور ہوتی چلی جائے قربت بڑھتی چلی جائے. 2 × 2 = 4. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کیا. ناراض تو نہیں ہوں گے نا. مجھے ایمان سے بتائیے گا اگر نجاست بھی بیچ میں ہو کوئی چاہے کہ اللہ کے ارادے کو چیخ چیخ کے توڑ دے تو کیا ٹوٹ جائے گا. نعروں کے ذریعے توڑ دے ٹوٹ جائے گا. دعووں کے ذریعے توڑ دے ٹوٹ جائے گا. میں نے مشکل بات تو نہیں کیا جو نہیں ممکن ہی نہیں. اللہ کا ارادہ کیسے ٹوٹ سکتا. زمانے نے ٹکریں مار لی کبھی ان میں ایک رجس نہیں آ سکا. تو ہماری حیثیت کیا ہے. ایک ہی طریقہ ہے آل محمد کی قربت کا. جیسے جیسے خود میں سے نجاست دور ہوتی چلی جائے گی آل محمد سے قربت بڑھتی چلی جائے. اتنی سی بات. توجہ فرما رہے ہیں. رجس کسی مذہب کا نام نہیں ہے کسی فرقے کا نام نہیں ہے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے.
میں سادہ سا فارمولہ عرض کر کے آپ کے آگے سے بات کو تمام کر رہا ہوں. اگر آل محمد کی قربت چاہیے خود سے نجاستوں کو ختم کرنا. اور یہ مومن پہ اللہ کا لطف ہوتا ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا غلط ہے. اللہ نے نا ہر مومن کے اندر ایک چھوٹی سی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے ضمیر کے نام پر. وہ اسے کوشن دیتی رہتی ہے, اس کی ریڈ لائٹ جلتی رہتی ہے. باہر سے کسی کو بتانا, باہر سے بتائیں تو انسان ویسی ضد میں آ جاتا. یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, مولانا کہاں سے آ گئے, یہ کہاں سے آ گئے, وہ تو ہم ویسی ضد میں آ جاتے ہیں. مگر کمال یہ زمانے کے آگے لڑ کے آ جاتے ہیں. گھر کو بستر پہ بیٹھ کے جب اندر سے کاشن آتا ہے ہاں, اس سے بحث نہیں ہو سکتی جو اندر بیٹھا. توجہ ہے جی حضور. لہٰذا آپ کو خود پتا ہوگا آپ کہاں کچھ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں مومن ہیں بھی کہ نہیں, صحت ضمیر کی دلیل وہ ٹیسٹر ہے. اگر کاشن آ رہے ہیں تو ابھی ضمیر زندہ ہے, اور اگر وہ بھی آنے بند ہو گئے ہیں نا تو ان للہ. جو فرما رہے ہیں خدا را اس کی بات پہ توجہ کریں. اگر وہ کہے نا اٹھ نماز پڑھ وقت ختم ہو رہا ہے, اٹھ جائیے, وہ آپ کو آل محمد سے دور ہونے سے بچا رہا ہے. توجہ ہے جی. اگر وہ آپ کو اندر سے کوشن دے رہا ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ وہ مومن ہے, آپ کا ضمیر مومن ہے. آپ غفلت میں پڑ رہے ہیں, وہ غافل نہیں ہے, وہ آپ کی مدد کر رہا ہے. آل محمد سے قربت کا حضور ایک ہی طریقہ, خود سے نجاست کو دور کریں, آل محمد کی قربت ملتی جاتی ہے. اور ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھیں گے. صرف اتنے سارے جوان بیٹھے, اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے. نکلسن روڈ پہ بھی یہی تھا, جوان جہاں شالامار میں میرے اپنے ذاتی عزا خانہ میں, وہاں بھی اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ جوانوں کی بڑی تعداد ہے. دیکھیں ایک جملہ اور ربط مسائب بھی بن جائے گا, مگر بات کو سمجھیے. کیا فرمایا تھا امام نے, یا اللہ گواہ رہنا, اب وہ آ رہا ہے میدان میں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی مصطفیٰ جیسا ہے. جوانوں ساری تقریر بھول جانا, یہ ایک جملہ ذہن میں رہے, جو صورت اور سیرت. سادگی سے جملہ عرض کروں گا, علی اکبر کا صورت میں مثل رسول ہونا یہ کمال کے خالق اکبر ہے, مگر سیرت میں مثل مصطفیٰ ہونا یہ جوہر ذاتی ہے علی اکبر. یہ جملہ جو ہے جی جوانوں, آپ ہیں جناب علی اکبر کے ماننے والے. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا آپ کو دیکھ کے پتا چلنا چاہیے یہ علی اکبر کے ماننے والے. مقتل میں آ رہی ہے جوانی رسول کی. اللہ, یہ بڑی 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 رات ہے. جانتے ہیں نا اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ جو کل کی رات ہے نا اسے کہتے ہیں شام غریب. اس رات کو کہتے ہیں شام شہیدوں. یہ شہیدوں کی رات ہے. آج جتنی گودے آباد ہیں نا صبح اجڑ جائیں گے. مقتل میں آ رہی ہے جوانی رسول کی. اے موت تو بلند ہو اپنے مقام سے. اللہ, اس رات کو نا, اس رات کو عالم یہ تھا, ہر ماں نے اپنا بیٹا سامنے بٹھا رکھا اور ہر ماں اپنے بچے کو کہتی تھی, سن میرے لال, میرا خاندان آل محمد سے رشتہ نکاح کی بنیاد پر ہے. میں کنیز آل محمد ہوں, تو میرا واحد وسیلہ ہے آل محمد کے ساتھ. کل یہ نہ ہو حسین کا اکبر تجھ سے پہلے چلا جائے. ہر ماں کا اپنے جوان سے فقط ایک تقاضا تھا, سن کل اکبر سے پہلے تجھے جانا. ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی, میرے لال اس سے پہلے فرزند رسول کا بیٹا جائے, تجھے پہلے جانا چاہے. ہر کوئی یہی باور کروا رہی ہے اپنے لال کو, تجھے پہلے جانا ہے. مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ مقدر لکھنے والے خدا نے اور حسین ابن علی نے کربلا کو کیسے سجایا تھا. جیسے ہی بات بنی ہاشم کی آئی, اکثریت علماء کا اتفاق ہے حسین نے سب سے پہلے آغاز اپنے اکبر سے کر دی.
لہٰذا جیسے ہی جناب اکبر کے میدان میں جانے کی بات آئی، ہر ماں کو اپنا لال بھول گیا، ہر ماں کو اپنا زندہ بیٹا ہی بھول گیا، ہر ماں ماتم کناں ہو گئی اکبر کے جانے کو۔ میں نے بڑی تمہید کو چھوڑ دیا کہ میرے میں سکت رہے اور بہت وقت ہو گیا، مگر آج کی رات مصائب سن کے رونے کی رات نہیں ہے، بس یہی سوچ کے رو لینے کی رات ہے۔ آج ساری رات علی و بطول کی بیٹیاں ماتم کرتے رہے۔ آج کی رات بھی اگر مصائب پڑھ کے سن کے رونا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ نہیں حضور، آج کی رات اتنا ہی کافی ہے، یہ رات علی اکبر کی آخری رات ہے، یہ رات قاسم کے ٹکڑے ہونے کے اندر حائل ہے، یہ رات آخری ہے، کل اصغر نہ رہے گا، یہ رات مظلوم کربلا کی آخری رات ہے۔ حضور عالم یہ ہے کہ جب جناب اکبر کے جانے کی بات آئی نا تو مولا مظلوم کربلا نے کمال دیکھے، مولا مظلوم نے خود اکبر کو پہلے میدان میں اتارا، مگر کہا اکبر اکبر جا کر میری بہن سے اجازت لے جس نے تجھے پالا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کا کیا تعلق ہے جناب علی اکبر سے، جناب زینب کے دل میں کتنی محبت ہے علی اکبر ہے، مگر اللہ جانے دین خدا کی قدر کیا ہے۔ پوری تاریخ اور اٹھا کر پڑھ لیں، کوئی غلط بیانی کرے تو اور بات ہے، بی بی نے روکا نہیں اکبر کو، کیونکہ بی بی جانتی تھی میرے بھائی کا مقصد بلند ہے، مگر صرف اتنا کہا اکبر مجھ سے اجازت لینے آیا ہے، اکبر جا کے اس ماں سے اجازت لے جس کی حسرت رہ گئی کہ اپنے بیٹے کو پال سکے۔ ہاں جا، اگر ماں اجازت دیتی ہے میدان میں چلا جا۔ پھر اس ماں کے پاس آئے ہیں، راوی کہتا ہے جب قافلہ واپس آیا نا، ایک ماں کے اکثر بین کرنے کی آواز آتی تھی، وہ رو رو کر روزہ رسول پر بیٹھ کر یہی کہتی تھی، اے ہم شکل پیغمبر میں تو تجھے پال بھی نہ سکی۔ آئے ہیں ماں کے پاس، اللہ جانے آل محمد کی بہوؤں کے مقدر بھی کتنے سیاہ نکلے، آئے آل محمد کی بیٹیوں کے مقدر کتنے برباد ہوئے۔ جس ماں نے ساری زندگی حسرت کی ہو پالنے کی اور ساری زندگی حسرت کی ہو مجھ سے ایک تو تقاضا کرے، کبھی تو مجھ سے کچھ مانگے، کبھی تو آ کے مجھ سے مانگے۔ ہائے قسمت لیلا کی، زندگی میں پہلی مرتبہ جوان نے مانگی بھی تو موت۔ ہائے مقدر جناب لیلا کے، جوان آیا بھی ہے تو موت مانگی ہے۔ حضور یہی وجہ ہے، تاریخ کہتی ہے واحد لاش اکبر کی تھی جس پہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے۔ ایک رو رو کر کہتی تھی اکبر 18 سال اس لیے نہیں پالا تھا تیرا سینہ زخمی ہو جائے، اور ایک ماتم کر کے کہتی تھی اکبر میں تو تجھے پال بھی نہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اکبر کی جب تیاری کی بات آئی نا، میں نے عرض کیا اکبر نے میدان کی طرف جانا ہے، ہر بی بی کو اپنا لال بھول گیا، اور ہو کیا منظر ہی بڑا عجیب ہے۔ روایات سے ایک منظر اخذ ہوتا ہے، وہ یہ میرے مولا نے بیچ میں بٹھا لیا اکبر کو اور اکبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ بنی ہاشم کا پہلا جوان جا رہا ہے، جناب اکبر جا رہے ہیں، وہ جس کی قربانی پہ ہر کسی نے اپنے لال کو جس پہ وارنا تھا وہ جا رہا ہے، لہٰذا ساری بیبیاں ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ میں یوں عرض کروں ماتمی حلقہ بن گیا، اکبر بیچ میں زیارت بن کر بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ واحد شہید کربلا ہے جس کا ماتم زندگی میں ہی برپا ہو گیا۔ چاروں طرف بیبیاں واہ محمدہ کی صدائے دیتی، واہ علیہ کا نوحہ کہہ کر ماتم کرتی تھی، اور میرا مولا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رسول کا امامہ سجا رہا تھا۔ ارد گرد بیبیاں ماتم کر رہی ہیں، میرا مولا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوا، اللہ جانے اس وقت منظر کیا بنا ہوگا جب آخری پیچ باندھتے ہوئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجرکم اللہ۔ یہی رات ہے آل محمد کو پرسہ پیش کرنے کی۔ آج کی رات نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ایسے رونا ہے۔ رونا کیسے ہے؟ پوچھا تھا نا امام صادق نے، مجلس برپا تھی علی اکبر کی، مرثیہ ہو رہا تھا علی اکبر کا، دیکھا ابو بصیر کے گالوں پہ مولا کو آنسو دکھائی نہ دیے، کہا ابو بصیر میرے جد اکبر کا مصائب ہے،
آپ کے چہرے پہ آنسو نہیں ہے، کہا مولا رومال میں سمیٹے ہیں، کہا ایسے نہ رو میرے اکبر کو، ایسے رو جیسے کوئی ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھ۔ یہی حق ہے جناب علی اکبر پہ گریہ کرنے، یہی حق ہے جناب علی اکبر پہ ماتم کرنے۔ اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ کرا دے۔ پروردگار جو اکبر کے غم میں روئے انہیں کوئی غم نہ ہو آل محمد کے ساتھ۔ جناب اکبر کو تیار کیا، جناب اکبر سوار، جناب اکبر سوار ہوئے۔ اب جناب اکبر چاہتے ہیں مگر وہ بیبیاں میں نے عرض کیا ان کی حسرت ہی جناب علی اکبر تھی۔ اب وہ حلقہ باندھ کر، اب جناب اکبر کی مجبوری ہے، جہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ ماتمی حلقہ وہاں سامنے آ جاتا ہے، اور ہر بی بی ایک ہی تقاضا کرتی ہے، ایک مرتبہ اکبر نیچے آ جا، اکبر آخری مرتبہ بات مان لے، نیچے آ جا۔ جب نیچے آ جا کہتی تفضل یا بنیا، بیٹا آخری مرتبہ چل کے دکھا، ہم آخری مرتبہ دیکھ لیں رسول چلتے کیسے تھے۔ کوئی کہتی تھی تکلم یا بنیا، بیٹا آخری مرتبہ کچھ بول کے کہہ دے، ہم آخری مرتبہ سن کے اندازہ کریں حبیب کبریا بولتے کیسے۔ اللہ جانے کتنی دیر لگی اکبر کو، مگر اکبر نے جہاں سے گھوڑا نکالنا چاہا بیبیاں وہیں آ کر ماتم کرتی تھی، خاک کربلا کو اڑاتی تھی، سروں پہ ماتم کرتی تھی، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ اکبر نے دیکھا میں مجبور ہوں، یہ تو مجھے نہیں جانے دیں گی، میرے پاس شہادت اکبر کے باب میں اس سے بڑا کوئی سخت جملہ ہی نہیں ہے۔ جب اکبر نے بار بار کوشش کی، بیویوں نے نہیں جانے دیا نا، ایک مرتبہ اکبر مجبور ہو گیا، گھوڑے کی باگیں چھوڑ دی اور کہا بیبیو خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میرا بابا بڑا غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی رات ہے رونے کی آل محمد کو۔ اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ بنا، ان بلند ہوتی آنکھوں پہ آل محمد رحم فرمائے، پروردگار ان آنکھوں پہ رحم فرمائے۔ حضور عالم یہ تھا، اللہ جانے کتنی دیر لگی، جناب اکبر نے چھوڑ دیا خیام کو۔ اب جناب اکبر چونکہ پیچھے بڑی مشکل پیش آئی تھی، جناب اکبر جانتے تھے یہ بیبیاں مجھے جانے نہ دیں گی، جناب اکبر نے ایڑ لگائی تاکہ میں بھگاتا ہوا گھوڑے کو میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں، نہیں تو جا نہیں سکوں گا۔ بھگانا شروع کیا، مگر محسوس ہوا جناب اکبر کو میرے پیچھے کوئی آ رہا۔ جب محسوس ہوا نا، اکبر نے بھاگتے گھوڑے سے پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا۔ اکبر ایک مرتبہ رک جا، اکبر آخری مرتبہ رک جا۔ جناب اکبر مجبور ہو کر زین سے زمین پر آ۔ اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ ایک مرتبہ جناب اکبر پلٹ کے پیچھے آتے، اکبر نے آ کے بابا کو سینے سے لگا لیا، کہا بابا نہ زحمت کریں، آپ نے بڑے دوستوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بابا آپ بڑے تھکاوٹ سے چور چور ہیں، بابا نہ زحمت کیجئے۔ بابا اگر یہی ہوتا رہا کیسے میری قربانی ہوگی؟ بابا اگر یہی چلتا رہا میں کیسے میدان میں جا پاؤں گا؟ کیسے یہ قربانی ہوگی؟ بابا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ جب کہا نا بابا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تاریخ کربلا کے مظلوم ترین جملوں میں سے ایک جملہ مظلوم کربلا کے ہونٹوں پر آیا، اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، میں دیکھتا تو کیسے اسے اجازت۔ اللہ یہی حق ہے آل محمد کو پرسہ دینے کا، یہی رات ہے آل محمد کو پرسہ۔ اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہوگا کسے نصیب نہیں ہوگا، مقدر کی بات ہے اگلا سال نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ حضور جناب علی اکبر آخر کو جناب علی اکبر سوار ہوئے، بھاگے جناب اکبر میدان کی طرف تاکہ میں کسی طور میری قربانی ہو سکے۔ جناب اکبر نے جا کے حیدر کرار کا پوتا لڑ رہا تھا، ایک عالی شان جنگ جناب اکبر نے کی ہے، ایک بہترین جنگ جناب اکبر نے کی ہے، مگر وہاں ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہے، وہاں باپ ہے کہ بے چین ہو رہا ہے۔ بھیج تو دیا ہے اکبر کو، مگر مظلوم کربلا کی حالت برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب لیلا کو تڑپتے ہوئے دیکھا نا، کہا لیلا تو دعا مانگ۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جب اتنا کھانا، ایک مرتبہ لیلا نے جھولی کو پھیلا لیا، کہا
اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، تجھے واسطہ آل محمد کی غربت کا ایک مرتبہ میرے اکبر کو پلٹا دے۔ یہاں دعا جا کے عرش الہی سے ٹکرائی، وہاں اکبر کے ہونٹوں پہ پیاس چھا گئے۔ ایک مرتبہ جناب اکبر پلٹ کر آتے، جناب اکبر پلٹ کے واپس آئے، ماں اور باپ کو ایک مرتبہ پھر اکبر کی زیارت ہوئی، کہا بابا پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے، میں ان اشقیاء کو بتاؤں گا کہ جنگ کرتے کیسے ہیں، میں انہیں حیدر کرار نہ یاد دلا دوں، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ مظلوم پہ اتنا غریب لمحہ تھا، یہ اتنا مظلوم لمحہ تھا، میرا مولا پانی کا ایک قطرہ نہ رکھتا تھا، میرا مولا بے بس ہو گیا۔ حضور آج بھی بنی اسد کے قبیلے میں یہ روایت ہے، جو جاتے ہیں نا عاشوراں پہ انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، بنی اسد کے قبیلے کے آج بھی نا چھوٹے چھوٹے بچے عاشوراں کے دن ہاتھوں میں پانی کے کوزے لے کر مظلوم کی زری پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرثیہ پڑھتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں مولا کربلا میں آپ کے جوان نے آپ سے ایک گھونٹ پانی مانگا تھا، مولا آپ کے پاس پانی نہ تھا، مولا ہم پانی لے کر آئے ہیں، ساتھ لیٹے اکبر کی پیاس کو بجھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ حضور اکبر پلٹ کے گئے ہیں میدان میں، ادھر جناب علی اکبر نے لڑنا شروع کیا ہے، میرا مولا ٹیلے کے اوپر آ گیا ہے، ساری بیبیاں در خیمہ پہ تڑپ رہی ہیں، یا اللہ ہم شکل پیغمبر کی خیر ہو، مگر ظالموں نے چوگر سے گھیرا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ہر طرف سے تلواریں آئیں، ہر طرف سے پتھر آئے، ہر طرف سے نیزے آئے۔ سنان بن انس لعین نے ایک مرتبہ چھپ کے ایسا نیزہ مارا پشت پہ، جیسے ہی جناب علی اکبر سیدھے ہوئے، حسین بن نمیر نے آگے بڑھ کے اپنی جوانی کا سارا زور برچھی علی اکبر کے سینے میں توڑ دی۔ وہاں سے اکبر نے زین کو چھوڑا ہے، وہاں میرا مولا تڑپا، میرے مولا نے فوراً راہوار کو کہا، راہوار میرے اکبر نے زین چھوڑ دی ہے، میرے راہوار مجھے لے کے اکبر کے پاس جا۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں میرا مولا سوار تھا، جب اکبر نے زین کو چھوڑا میرا مولا سوار ہوا، کہا راہوار مجھے اکبر کے پاس لے کر جا۔ یہاں راہوار چلا، چند قدم چلا، میرا مولا زین پہ رہ ہی نہیں سکا، میرا مولا ایسے پچاڑے کارتا زین سے زمین پر آ، ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو تھام لیا، کہا راہوار مجھے وہاں لے کے جا جہاں میرا اکبر ہے۔ چند قدم چلے، ایک مرتبہ کہا علی اکبر کہاں ہے بیٹا، باپ کو آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے۔ میرا مولا چند قدم چلا، میرے مولا کے جسم میں طاقت ہی نہ رہی۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں چند قدم چل کے مظلوم گھٹنوں پر آ گئے، گھٹنوں کے بل پہ چلنا شروع کیا، بس یہی ایک صدا ہونٹوں پہ تھی، اکبر آواز دے، اکبر آواز دے۔ علامہ ہاشم بہرانی فرماتے ہیں چند قدم چلنے کے بعد ایک غریب لمحہ آیا، میرے مولا نے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی، کوہنیوں کے بل چل رہا ہے، اکبر صدا دے، نظر نہیں آ رہا۔ آخر میرا مولا اکبر کے پاس ہوا، میرے میں ہمت نہیں رہی، میں تمام کروں، آخری بات، جیسے ہی لاش علی اکبر کے اوپر پہنچے ہیں نا، میرے مولا نے کسی شہید کو میدان میں نہیں چھوڑا، ہر شہید کی لاش لے کر گئے ہیں، مگر اللہ جانے اکبر کی لاش کا وزن کیا تھا۔ یہاں وہ لمحہ آیا، وہ مظلوم جس نے کسی کو کوئی لاش اٹھاتے ہوئے دعوت نہیں دی، ایک مرتبہ خیام کی طرف دیکھا، کہا میرے بچوں جلدی آؤ، مجھ سے جوان کی لاش نہیں اٹھ رہی، مگر پردہ ہٹا، جناب زینب کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا کو اکبر بھول گیا، میرا مولا کھڑا ہوا، کہا زینب پلٹ جاؤ، زینب پلٹ جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ علماء نے لکھا بی بی کیوں خیمے سے نکلی، بی بی نے کیوں خیمہ چھوڑا، وہ فرماتے اکبر کی خاطر نہیں چھوڑا، بی بی جانتی تھی اگر میرا بھائی کچھ دیر
اکبر کی لاش پہ رہا، حسین دم توڑ دے گا، بی بی اکبر نہیں حسین بچانے کے لیے، ماتم علی اکبر، ماتم حسین.